صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اب سے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ اگر ایران نے امریکہ کے ان بحری جہازوں پر حملہ کیا جو پروجیکٹ فریڈم کا حصہ ہیں تو پھر ایران کو زمین کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خطے میں امریکہ کا ملٹری بلڈ اپ جاری ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہمارے پاس زیادہ ہتھیار اور گولہ بارود بھی موجود ہے اور یہ ہتھیار اس سے بھی بہتر گریڈ کے ہیں جو پہلے ہمارے پاس موجود تھے۔ ضرورت پڑنے پر ہم اس اسلحے کو استعمال کریں گے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، کبھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، 24 گھنٹے میں بار بار ان کے بیانات بدل رہے ہیں، جبکہ ایران کی طرف سے بھی جب سے متحدہ عرب امارات پر حملہ کیا گیا ہے اس وقت سے سوال اٹھ رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اچانک اسٹریٹ آف ہرمز سے کمرشل جہازوں کو نکالنے کے لیے اس پروجیکٹ کا اعلان کیوں کیا، جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے جہازوں پر حملہ کیا، ان جہازوں پر جو اس پروجیکٹ فریڈم کا حصہ ہوں گے، تو پھر ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ نہ معاہدہ نہ جنگ والی صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں، یعنی کچھ بھی نہ ہونے والی صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں، اور انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز میں جس کارروائی کا حکم دیا ہے اس کا مقصد اس صورتحال کو بدلنا ہے، لیکن اس سے دوبارہ جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ ایکشن چاہتے ہیں، وہ خاموش نہیں بیٹھنا چاہتے، وہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور ایک معاہدہ چاہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ جمعرات کی رات کو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے سامنے ایک منصوبہ پیش کیا گیا تھا جس کے تحت اسٹریٹ آف ہرمز کو طاقت کے ذریعے کھولنے کے لیے جنگی بحری جہاز بھیجے جانے تھے، لیکن آخری لمحے پر ٹرمپ نے اس منصوبے کے بجائے نسبتاً محتاط طریقہ اختیار کیا اور ٹرمپ کے مطابق پیر سے امریکی بحریہ، امریکی پرچم والے اور دیگر کمرشل جہازوں کو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزارنے میں مدد فراہم کرے گی، انہیں مائن سے بچنے کے طریقے بتائے گی، اور اگر اس دوران ایران کوئی حملہ کرتا ہے تو امریکی بحریہ اس پر مداخلت کے لیے تیار رہے گی۔ تاہم امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکہ کا کمرشل جہازوں کو مکمل فوجی اسکارٹ فراہم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس کے بجائے امریکی بحریہ کے جہاز قریبی علاقے میں موجود رہیں گے اور ضرورت پڑنے پر کارروائی کریں گے، جبکہ امریکی فوجی طیارے بھی کسی ممکنہ کارروائی کے لیے تیار ہوں گے۔ سینٹ کام کے مطابق اسٹریٹ آف ہرمز میں کمرشل جہازوں کی مدد کے لیے امریکہ کی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز اور ڈرون سمیت 100 سے زائد طیارے اور 15,000 فوجی پروجیکٹ فریڈم کا حصہ ہوں گے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق خطے میں امریکی افواج کے لیے رولز آف انگیجمنٹ تبدیل کر دیے گئے ہیں اور انہیں یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے فوری خطرہ بننے والی چیزوں جیسے پاسداران انقلاب کی تیز رفتار کشتیوں یا ایرانی میزائل پوزیشنز پر حملہ کر سکیں۔ صدر ٹرمپ سے قریب ایک سورس اس منظرنامے کو ایک ایسے عمل کی شروعات قرار دے رہی ہے جو ایران کے ساتھ ممکنہ تصادم کی طرف جا سکتا ہے۔ اس سورس کے مطابق اسٹریٹ آف ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں کو نکالنے کے ہیومینیٹیرین مشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایرانی حکام کچھ کرتے ہیں تو وہ قصوروار نظر آئیں گے اور ہمیں کارروائی کا موقع مل جائے گا، جواز مل جائے گا۔ جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کی اندرونی معلومات کے مطابق جمعرات کو بریفنگ کے دوران سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر صدر ٹرمپ کو ایک زیادہ جارحانہ منصوبہ پیش کر چکے ہیں جس میں امریکی بحریہ کے جہازوں کو اسٹریٹ آف ہرمز کی طرف بھیجنا شامل تھا۔ اس منصوبے سے واقف ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اگر ایران رد عمل میں میزائل یا تیز رفتار کشتیاں استعمال کرتا ہے تو امریکہ انہیں تباہ کر دیتا، اور اگر ایران خلیجی ممالک پر حملہ کر کے صورتحال کو بڑھاتا تو جنگ پوری شدت کے ساتھ دوبارہ شروع ہو جاتی۔ ایسے میں ٹرمپ کا موجودہ منصوبہ فوری کشیدگی کے خطرے کو کم کرتا ہے، لیکن اس سے اسٹیل میٹ کی صورتحال بڑی حد تک برقرار بھی رہ سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب صدر ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم کس طرح آگے بڑھے گا، اس پر اب سوال اٹھ گیا ہے، کیونکہ اب یہ خبر سامنے آ گئی ہے، متحدہ عرب امارات نے کہہ دیا ہے کہ اس پر ایران نے حملہ کر دیا ہے، 4 میزائل داغے ہیں۔ ابھی تک تو صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے ہمارے بحری جہازوں پر حملہ کیا تو پھر ہم اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، کیونکہ آج دن میں ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ میزائل داغے گئے ہیں اور میزائل امریکہ کے بحری جہازوں کو لگے بھی ہیں، مگر اس کے جواب میں امریکہ کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا اور سینٹ کام نے کہا کہ ایران کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ مگر اب متحدہ عرب امارات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران کی طرف سے 4 میزائل داغے گئے ہیں جنہیں متحدہ عرب امارات کے دفاعی نظام نے انیفیکٹو کر دیا ہے، مگر ایک عرصے بعد جب سے سیز فائر ہوا ہے متحدہ عرب امارات کے شہریوں کو باقاعدہ طور پر الرٹ آئے، اس کے بعد دفاعی نظام ایکٹیو ہوا اور پھر متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے، جس کے بعد جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ جو چاہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں، ان کی اپروول ریٹنگ تیزی سے کم ہو رہی ہے، وہ یہ قیمتیں کم نہیں کر پا رہے ہیں۔ کل ان کے بیان کے بعد کم ہوئی تھیں تو آج ایک دفعہ پھر بڑھ گئی ہیں۔ برینٹ کروڈ $110 فی بیرل سے اوپر چلا گیا ہے، اور اس ساری صورتحال میں امریکہ میں بھی مہنگائی کا پریشر آئے گا، ایران میں بھی، پاکستان میں بھی، سب پر اس کے اثرات آ رہے ہیں۔